السلام علیکم۔ ہم گزشتہ دو ویلاگز میں بلوچ قوم پرست تحریک کا ایک مختصر جائزہ پیش کر چکے ہیں۔ ان ویلاگز میں ہم نے دیکھا کہ انگریز دور میں بلوچ علاقوں کا یا موجودہ بلوچستان کا سٹیٹس ایسے تھا جیسے دیگر خود مختار پرنسلی سٹیٹس تھیں بر صغیر میں، جیسے جموں و کشمیر ریاست یا حیدرآباد دکن کی ریاست وغیرہ وغیرہ۔ مختلف بلوچ سرداروں کا ایک وفاق تھا جس کے سربراہ کلات کے خان تھے، خان کلات۔ بلوچوں کی آبادی اس وقت مغربی پاکستان کی مجموعی آبادی کا بمشکل 3% تھی۔ ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بلوچ سرداروں سے، خاص طور سے خان کلات کے ساتھ مفاہمت کی بنیاد یہ تھی کہ پاکستان میں بلوچ علاقوں کی داخلی خود مختاری قائم رہے گی، لیکن پاکستان بننے کے بعد حالات نے مختلف رخ اختیار کر لیا۔ پاکستان بننے کے بعد بلوچ علاقوں کا الگ صوبہ نہیں بنایا گیا بلکہ انتظامی یونٹس بنا کر وہاں حکومت کی گئی، اور بلوچ قوم پرست مسلسل خود مختاری کے لیے تحریکیں چلاتے رہے۔ آج ہم اس سیریز کے تیسرے حصے میں جنرل ایوب خان کے دور سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کے دور تک بلوچ قوم پرستی کی تحریک کا مختصر جائزہ لیں گے۔ بلوچ سردار قیام پاکستان کے وقت سے ہی داخلی خود مختاری کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اس سے کم پر وہ راضی نہیں تھے، تاہم وہ پاکستان کے جمہوری اور سیاسی عمل میں شریک رہتے تھے۔ 1955 میں پاکستان کے تمام علاقوں کو ملا کر مغربی پاکستان نامی صوبہ بنایا گیا، اسے 1 یونٹ کہتے تھے۔ اس پر بلوچ سخت ناراض ہوئے۔ بلوچ رہنما الگ بلوچ ناک علیحدہ بلوچ تشخص کے خواہاں تھے۔ مزید ستم یہ ہوا کہ 1956 کا پہلا آئین منسوخ کر دیا گیا۔ یہ آئین بڑی مشکل سے بنا تھا۔ اس کی منسوخی کے بعد جمہوری عمل کا راستہ بند ہو گیا اور ملک میں فوجی حکومت قائم ہو گئی۔ ماشاءاللہ لگ گیا۔ اب تو بلوچ سردار اور قوم پرست کارکن بالکل بکھر گئے۔ جنرل ایوب خان کے ماشاءاللہ نے متعدد بلوچ قوم پرستوں کو پاکستان سے دور کر دیا۔ وہ خود مختاری کی بجائے علیحدگی پسندی کی طرف جانے لگے۔ پاکستانی ریاست نے بلوچستان کا بہت سا علاقہ ایران کو دے کر دونوں ملکوں کے درمیان بین الاقوامی سرحد کا تعین پرامن طور پر کیا۔ چین کو بلتستان میں اقصائے چین کا علاقہ دے کر پرامن سمجھوتا کیا اور بین الاقوامی سرحد کا تعین کر لیا۔ لیکن حکمرانوں نے اپنے ہی ملک کے اندر بلوچوں کے ساتھ پرامن سیاسی تصفیہ نہیں کیا۔ اس کی بجائے ان پر طاقت کے استعمال کو ترجیح دی، انہیں انتظامی طریقوں سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ بلوچوں کی آبادی بہت کم تھی اور ایک بہت بڑے علاقے پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ قبائلی معاشرے کے سادہ طرز زندگی والے لوگ تھے۔ حکمرانوں کا خیال تھا کہ وہ بلوچوں کو طاقت سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ حکومت بلوچ قبائل میں اندرونی اختلافات، سرداری کے جھگڑوں سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں بھی کرتی رہی۔ متعدد ایسے واقعات ہیں جن میں بلوچ سرداروں کے ساتھ حکمران افسر شاہی نے توہین آمیز رویہ بھی اختیار کیا۔ حالانکہ یہ سردار اپنے قبیلوں میں بادشاہ جیسا درجہ اور مقام رکھتے تھے، حتیٰ کہ جن بلوچ سرداروں اور لیڈروں نے پاکستانی ریاست کے ساتھ تعاون کیا اور پاکستان کی ترقی میں حصہ لیا، ان سے بھی بعد میں ریاست نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ مثلاً جنرل ایوب خان کی فوجی حکومت نے بگٹی قبیلے کے سردار اکبر بگٹی پر قتل کا مقدمہ قائم کیا۔ ایک خصوصی فوجی عدالت نے ان کا مقدمہ سنا اور انہیں سزائے موت سنا دی۔ تاہم سزائے موت پر عمل نہیں کیا گیا۔ بگٹی کو 1.5 سال قید میں رکھ کر رہا کر دیا گیا۔ لیکن جنرل ایوب خان کی حکومت نے بگٹی کو ان کے قبیلے کی سرداری یا تمنداری سے سرکاری طور پر محروم کر دیا۔ عملی طور پر بگٹی ہی قبیلے کے سردار رہے۔ اکبر بگٹی بلوچوں کی روایات سرکاری اعلانات سے جدا اپنی اہمیت کی حامل تھیں اور اب تک ہیں۔ سرکاری اعلانات سے بلوچ علاقوں میں زمینی حقائق پر کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ قبیلے کے سردار کو خان کلات سند جاری کرتا تھا اور اسی کی اہمیت تھی۔ اکبر بگٹی رہائی کے بعد بھی جنرل ایوب خان کی مخالفت کرتے رہے، جس وجہ سے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر سردار عطا مینگل نے احتجاج کیا اور کراچی میں ایک جلسہ منعقد کیا۔ بڑا جلسہ ہوا تو ان پر بغاوت کا مقدمہ قائم کر دیا حکومت نے اور گرفتار کر لیا۔ حکومت نے سرکاری طور پر انہیں بھی ان کے قبیلے کی تمنداری سے ہٹا دیا۔
جبکہ عملی طور پر وہی سردار رہے۔ عطا اللہ مینگل کے بوڑھے والد کو بھی ایک قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ایوب خان کی فوجی حکومت کی وجہ سے ایک طرف مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہوئے تو دوسری طرف بلوچستان میں بھی حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ 1958 میں ایوب خان کا ماشاءاللہ دور شروع ہوتے ہی بعض بلوچ سرداروں نے خود مختاری کے لیے مسلح تحریک شروع کر دی تھی۔ اس تحریک کی سربراہی جھالاوان کے بلوچ سردار نوروز خان زہری کر رہے تھے۔ قلات اس تحریک کا مرکز تھا۔ سردار نوروز خان پہاڑوں پر چلے گئے اور جو مزاحمت کی ایک علامت تھا، بعد میں فوجی حکومت نے انہیں عام معافی دینے کا اعلان کیا تو 1959 انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، لیکن حکومت نے انہیں پھر گرفتار کر لیا اور بغاوت کے الزام میں پھانسی کی سزا سنا دی۔ سردار نوروز خان زہری 1960 میں حیدرآباد جیل میں وفات پا گئے۔ اس وقت ان کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن ان کا بلوچ تحریک میں بڑا مقام سمجھا جاتا ہے۔ سردار نوروز خان کے متعدد ساتھیوں اور رشتہ داروں کو بھی سزائے موت دی گئی، حالانکہ انہیں معافی دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اسی تحریک میں خان قلات احمد یار خان کو بھی گرفتار کیا گیا اور چند سال جیل میں رکھا گیا۔ بعد میں رہائی کے بعد بھی ان پر پابندیاں عائد رہیں۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ جب ایوب خان نے سیاسی عمل شروع کیا تو بعض بلوچ سردار اور قوم پرست رہنما جمہوری عمل میں شریک ہوتے رہے۔ وہ بلوچستان کی صوبائی خود مختاری کے لیے جمہوری جدوجہد کرتے رہے۔ 1962 میں جنرل ایوب خان نے یک طرفہ طور پر اپنا آئین نافذ کر دیا تھا۔ یہ آئین بنیادی جمہوریت پر مبنی تھا، براہ راست الیکشن نہیں ہوتے تھے، یہ بالواسطہ الیکشن کا طریقہ تھا۔ اس میں پورے پاکستان سے 80,000 بلدیاتی کونسلر منتخب کیے جاتے تھے اور وہ ملک کے صدر کو منتخب کرتے تھے۔ یعنی صدر کا انتخاب براہ راست عوام کے ووٹوں سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ کونسلرز کے ووٹوں سے بالواسطہ یا انڈائریکٹ الیکشن ہوتا تھا۔ اسی طرح بلدیاتی کونسلر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان بھی منتخب کیا کرتے تھے۔ متعدد بلوچ سرداروں نے 1962 کے الیکشن میں حصہ لیا اور یوں مرکزی دھارے کے سیاسی عمل میں شریک ہو گئے۔ قلات کی سیٹ سے بلوچ سردار عطا اللہ مینگل منتخب ہوئے، کوئٹہ سے نواب خیر بخش مری رکن اسمبلی بنے، مکران سے میر عبد الباقی بلوچ اور سبی سے احمد نواز بگٹی منتخب ہوئے۔ مغربی پاکستان کی ایک صوبائی اسمبلی بھی تھی، اس میں قوم پرست بلوچ سیاستدان منتخب ہوئے تھے۔ بڑے بڑے بلوچ سرداروں اور سیاستدانوں کا الیکشن عمل میں حصہ لینا اور جمہوری اداروں میں شرکت کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے اپنے علاقے کے لیے زیادہ سے زیادہ خود مختاری چاہتے تھے۔ 1962 کی قومی اسمبلی میں انہوں نے بلوچ علاقے کی خود مختاری کی آواز زور و شور سے اٹھائی۔ وہ اس خود مختاری کا مطالبہ کرتے رہے جس کا وعدہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنتے وقت ان سے کیا تھا۔ تاہم بلوچ قوم پرست سیاست کا یہ وتیرہ رہا کہ بعض لوگ سیاسی عمل میں شریک ہوتے تھے اور بعض لوگ پہاڑوں سے مسلح تحریک چل جاتے تھے۔ اسی زمانے میں سردار شیر محمد مری نے گوریلا کارروائیوں پر مبنی تحریک بھی شروع کر دی۔ اس پر صدر جنرل ایوب خان ناراض ہو گئے اور انہوں نے 1963 میں بلوچ قوم پرست لیڈروں کو دوسری بار گرفتار کر لیا۔ ان میں نواب اکبر بگٹی، غوث بخش بزنجو اور عطا اللہ مینگل شامل تھے۔ ان سرداروں کے ساتھ ساتھ ان کے سینکڑوں کارکنوں کو بھی ایک اذیت ناک جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ جیل اولی کیمپ کہلاتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے طرز کی جیل تھی جیسے برطانوی حکومت نے جاپانی جنگی قیدیوں کے لیے بنائی تھی۔ بلوچ قوم پرست الزام لگاتے ہیں کہ اس جیل میں بلوچ کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مری، بگٹی اور خزدار کے علاقوں میں فوجی کارروائی ہوئی 1969 تک جاری رہی۔ ہزاروں قبائلیوں کو قید کیا گیا۔ یہ بلوچ قوم پرستوں کی پاکستان میں دوسری بڑی تحریک تھی۔ حکومت نے اس سے سیاسی تصفیہ کرنے کی بجائے بزور طاقت نپٹنے کی کوشش کی۔ پاکستانی ریاست کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ کبھی بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ سختی کا سلوک کرتی اور کبھی ان کو عام معافی دے دیتی۔ ایوب خان مستعفی ہوئے تو جنرل یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا، ماشاءاللہ لگا دیا۔ انہوں نے بلوچ قوم پرستوں کو عام معافی دینے کا اعلان کر دیا۔ جنرل یحییٰ خان کا رویہ بلوچ قوم پرستوں کی طرف مصالحانہ تھا۔
انہوں نے گرفتار قوم پرستوں کو جیلوں سے رہا کیا، سرداروں کی ضبط کی گئی جاگیریں انہیں واپس کیں، جنرل یحییٰ خان نے 1 یونٹ بھی ختم کیا، اور جولائی 1970 میں بلوچستان کو پہلی بار ایک صوبے کا درجہ دے دیا، یعنی بلوچ تشخص کو تسلیم کر لیا گیا۔ یوں پہلی بار بلوچ قوم پرستوں کا ایک بڑا مطالبہ تسلیم کیا گیا۔ یاد رہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے انگریز دور میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ بلوچستان کو الگ صوبے کا درجہ دیا جائے، لیکن پاکستانی ریاست نے یہ کام ملک بننے کے 23 سال بعد انجام دیا۔ اس پس منظر میں 1970 کے عام انتخابات ہوتے ہیں۔ یہ ملک میں قومی سطح پر بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہونے والے پہلے الیکشن تھے۔ اس وقت بلوچ اور پختون قوم پرست نیشنل عوامی پارٹی نیپ کی شکل میں اکٹھے تھے۔ الیکشن میں نیپ نے بلوچستان کی نشستیں بھاری اکثریت سے جیت لیں۔ 1972 میں پہلی بار بلوچ قوم پرستوں نے بلوچستان صوبے میں اپنی حکومت بنائی، یعنی 1972 میں بلوچ قوم پرست ملک کی تاریخ میں پہلی بار اقتدار میں آئے۔ عطا اللہ مینگل بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ جب 1973 کا آئین بنا تو بلوچ قوم پرستوں کی جماعت نیپ نے آئین کے حق میں ووٹ دیا، لیکن 1973 میں ہی ذوالفقار علی بھٹو کی وفاقی حکومت نے بلوچستان میں عطا اللہ مینگل کی وزارت اعلیٰ کو برخاست کر دیا، ڈسمس کر دیا۔ اس وقت اکبر بگٹی نیب کا حصہ نہیں تھے۔ اس بار انہوں نے نیب میں شامل سرداروں کا ساتھ نہیں دیا بلکہ وفاقی حکومت کا ساتھ دیا۔ اس زمانے میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ نیب کے اندر ایک خفیہ بلوچ تنظیم کام کر رہی تھی اور اس کا مقصد بلوچستان کی آزادی تھا۔ گویا اکبر بگٹی آزاد بلوچستان کی تحریک کے خلاف تھے اور پاکستان کے وفاق کے اندر رہ کر ہی کام کرنا چاہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پاکستان کی ریاست کے تعلقات اکبر بگٹی سے بھی خراب ہو گئے۔ بہرحال عطا اللہ مینگل کی برطرفی کے بعد اکبر بگٹی بلوچستان کے گورنر بن گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کہنے کو جمہوری اور سیاسی لیڈر تھے۔ انہوں نے 1973 میں ملک کو ایک متفقہ آئین بھی دیا تھا، لیکن انہوں نے بھی بلوچوں کے ساتھ سیاسی مفاہمت کرنے کی بجائے ان کے خلاف طاقت کے استعمال کو ترجیح دی۔ بھٹو کے دور حکومت میں بلوچ قوم پرست قائدین اور کارکنوں کو بڑے پیمانے پر گرفتار کیا گیا۔ بلوچ قوم پرستوں کے خلاف فوجی آپریشن کیا گیا جو کسی نہ کسی شکل میں 1977 میں بھٹو حکومت کے خاتمے تک جاری رہا۔ 1977 کے بعد بلوچ قوم پرست تحریک نے کیا رخ اختیار کیا، کیا واقعات ہوئے، اس کا ہم اگلے ویلاگ میں جائزہ لیں گے۔ شکریہ۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔